ہمارے جو وائس چانسلر ہوتے ہیں سر نثار احمد صدیقی صاحب، ان کی ایک بات تھی کہ وہ کنٹینیوسلی کہتے تھے کہ آپ اسٹرگل کریں، اور اسٹرگل کا طریقہ آپ دیکھیں، ان کا ایک بہت مشہور بات وہ کہتے تھے کہ ڈونٹ کمپلین آف ڈارکنیس، light a candle. This is Ziauddin, a career counselor, psychologist, and faculty member at Sakhar IB University. I have been teaching for last 15 years, and I have been working on student issues as a counselor and as a teacher. I have got my master's in career counseling from National Institute of Science and Technology, NIST, Islamabad. I got MSc from Quaid-e-Azam University, Islamabad, and I'm currently enrolled in PhD program at University of Karachi. I have been teaching psychology for a lot of years and working on student issues. I got my primary education from my village that is near to the Kantkot. That is an area which is far flung from the other part of the country and province. ہمارے جو ایریاز میں ہے اتنی ایجوکیشن نہیں ہے، بہت سے لوگ جو ہیں ان ایجوکیٹڈ ہیں، اور اس ایریا سے میں نے ایک اسٹارٹ کیا، اور میری پیرنٹس کی خواہش تھی کہ میں پڑھ سکوں، مگر کیونکہ ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے، وہ مجھے اتنا افیکٹو ایجوکیشن نہیں دے سکتے تھے، تو میرے بھائیوں نے کوشش کی کہ ہم میں سے ایک بھائی جو ہے بہت اچھا پڑھ سکیں، تو انہوں نے میرے ایجوکیشن کا سارا خرچہ اٹھایا، اور انہوں نے جو ہے مجھے کیڈٹ کالج لاڑکانہ میں بھیجا۔ وہاں سے میں نے اپنی انٹرمیڈیٹ پوری کی، اور اس کنڈیشن میں بہت سی سفرنگس ہوئیں، اور ان میں سے فائنینشیل ایشو بہت زیادہ تھا، اور میں کیونکہ ایک ایسے ایریا سے تھا جن کو اتنی ایکسپوئر نہیں تھی، اور جس جگہ میں پڑھنے گیا وہاں پہ بہت سے بچے ایسے تھے جو ایسی فیملیز تھے جن کے پاس بہت زیادہ اپورچونیٹیز تھے، اور ایک لحاظ سے وہ ڈی موٹیویٹنگ فیکٹر بھی تھا کہ لوگ بہت سے آگے نکل چکے ہیں اور میں بہت پیچھے رہ چکا ہوں، مگر اس کو میں نے ایز اے موٹیویٹنگ فیکٹر لیا، اور میں نے وہاں سے انٹرمیڈیٹ کی جو ہے ایجوکیشن حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے جو ہے بی ایس سی کی یونیورسٹی آف سندھ تھے۔ جب میں ایجوکیشن میں کون سی ڈگری پروگرام میں انرول ہونا ہے، بہت سے لوگ کہہ رہے تھے میڈیکل میں جانا ہے، کیونکہ میں نے پری میڈیکل کی ہوئی تھی، مگر وہاں پہ جب میں نے ٹیسٹ دیا تو میں 0.1 سے رہ گیا، تو دیٹ واز اگین سیٹ بیک فار می، اور بہت سے لوگوں نے بات بنانا شروع کر دی کہ اتنا خرچہ کرنے کے بعد آپ کا بچہ ڈاکٹر تک بھی نہیں بن سکا۔ تو پھر بھی مجھے پیرنٹس نے اور میرے بھائیوں نے مجھے ہمت دلائی، مگر کیونکہ میری پراپر گائیڈنس نہیں تھی، ایک ایسے فیملی سے تعلق رکھتا تھا جو ہمبل بیک گراؤنڈ تھی جن کی، تو اتنی جو ہے افیکٹو ان کے پاس نالج نہیں تھی، تو میں کس پروگرام میں جاتا۔ میں نے ہیپ ہیزرڈلی ایکسیڈنٹلی یونیورسٹی میں پروگرام اسٹک کیے تھے، کوئی پراپر کاؤنسلنگ میری نہیں تھی، بہت جو ہے میں نے آل آف سڈن میری سائیکالوجی میں ایڈمیشن ہو گئی، مگر کیونکہ ہمارا انوائرمنٹ ایسا ہے جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سائیکالوجی کا ایجوکیشن حاصل کیا تو آپ کی جابس کہاں پہ ہوں گی، مگر میں نے اس کو ایز اے چیلنج لیا، اور میں نے اپنی جو سفر تھی اس کو جاری رکھا، اور میں نے وہاں سے سوئچ کیا قائد-اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کی طرف ماسٹرز کی، اور اس کے بعد جو لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کو جابس نہیں ملیں گی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ سب سے پہلے مجھے جاب ملی، اور جو میرے کولیگس تھے، میرے دوست تھے جو کہہ رہے تھے کہ ان کو جابس نہیں ملیں گی، سائیکالوجی پڑھنے کے بعد کیا جابس ملیں گی، تو اللہ کا شکر ہے سب سے پہلے میں جو ہے امپلائڈ ہوا۔ اس کے بعد میں نے ورچوئل یونیورسٹی میں جو ہے جاب لی، وہاں پہ میں نے 4 سال تک ورچوئل لرننگ پہ کام کیا، اینڈ دین گورنمنٹ آف سندھ میں نے کچھ عرصہ جو ہے ایز اے لیکچرر کام کیا، اینڈ فائنلی 2030 سے آنورڈس میں سکھر آئی بی یونیورسٹی میں کام کر رہا ہوں۔ ان سارے سفر کے دوران مجھے بہت زیادہ محسوس ہوا کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کوئی گائیڈنس نہیں ہوتی، ان کو یہ تک بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا کرنا ہے، ان کے انٹرسٹ کیا ہیں، ان کے اپنے بارے میں نالج ہی نہیں ہوتی کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو ہے میں نے کریئر کاؤنسلنگ کی فیلڈ جوائن کی کہ میں اپنے یوتھ کو جو ہے کسی لحاظ سے پراپرلی گائیڈ کر سکوں، کیونکہ ہمارے ہاں آپ دیکھیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، ہماری ایک لائن لگ جاتی ہے، ڈاکٹر بننا ہے تو سب لوگ ڈاکٹر بننا ہے، آپ کے پاس ہو سکتا ہے بہت زیادہ اچھے اسکلز ہوں، کسی اور فیلڈ میں بہت زیادہ آپ جو ہے بہت
بڑے مرتبے پہنچ سکتے ہوں. فرض کریں ایک بندہ جو ہے اگر میتھس کی اس کے اسکلس ہیں، آپ اس کو ڈاکٹر بنائیں گے تو وہاں پہ شاید وہ افیکٹولی پرفارم نہیں کر سکتا. ایک بندے کی جو ہے مینیجرل اسکلس اچھے ہیں تو وہ شاید ایک ڈاکٹر یا لوگوں کے ساتھ کام کرنا اتنا افیکٹولی نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کا کام ہے ڈیٹا کے ساتھ، وہ ڈیٹا کو افیکٹولی مینیج کر سکتا ہے. تو اس لیے ہمارے ینگ یوتھ پاپولیشن کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے اور ان کی پراپر گائیڈنس کی ضرورت ہے. تو میری جو ہے الحمدللہ 2016 سے میری کوشش ہے میں اپنی بعد والے آنے نسلوں کو، میرے اسٹوڈنٹ ہوں چاہے میرے کولیگس کے جو ہے بچے ہوں یا میرے ارد گرد کے جتنی یوتھ ہیں، میری کوشش ہوتی ہے ان کی پراپر کاؤنسلنگ چاہے ان کی اویئرنیس کو بڑھایا جائے. آنے والے وقت ہے اس میں ہمارے لیبر مارکیٹ میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ جابس کی شارٹیج ہونی ہے، کیونکہ بہت سارے جابس آگے چل کر ختم ہونی ہے. اب ان کو جو ہے ایک نئی مارکیٹ کی تلاش ہے، کیونکہ ہماری جو ڈفرینٹ جگہوں پہ جو ہے مشینز نے لے لیا ہے اور ساتھ ساتھ میں ہماری جاب جو پچھلے عرصے سے چلے آنی تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. تو ان چیزوں کو اویئر کرنے کے لیے، لیبر مارکیٹ کو انہانس کرنے کے لیے پراپر سیٹ اپ کی ضرورت ہے، پراپر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. ہمارے بچے جب یونیورسٹی میں آتے ہیں تو ان کو یہ تک نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے یہ فیلڈ کیوں جوائن کیا. میرے کسی دوست نے جوائن کیا تو میں نے اس لیے جوائن کیا، وداؤٹ نوئنگ دا فیکٹ دیٹ کہ وہ اپنے اسکلس کا مالک ہے اور جو اگلا ہے وہ اس کی اب اسکلس ڈفرینٹ ہے. تو اسکل سیٹ ڈفرینس ہونے کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے 4-5 ڈپارٹمنٹ ہیں تو اسٹوڈنٹس کنٹینیوسلی سوئچ آن کر لیتے ہیں ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں، اور اسی طرح ان کو جب ڈگری ختم ہونے کی ٹائم ان کو پتہ لگتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو میری کوشش ہے میں اپنے یوتھ پہ اس پہ کام کروں. میں نے ایک چھوٹا سا گروپ بھی بنایا ہوا ہے جس میں میں اپنے اسٹوڈنٹس کو جس تک میری جو ہے ریچ ہے میں اس کو گائیڈ کروں. اور میرا ایک مشن ہے، اللہ مجھے اس مشن میں کامیاب کرے کہ میں ایک سیٹ اپ بنا سکوں جس میں اپنے یوتھ کو گائیڈ کروں. ہماری جو لائف ہے، جو ایکچوئل لائف ہے وہ بہت شارٹ ہے، مگر ہم اوور آل ایج کو لیتے ہیں جو ایکچولی ہم کچھ کرنے کی ایج ہے وہ بہت شارٹ ہے. یہ بہت لمیٹڈ ٹائم ہے. اس لمیٹڈ ٹائم میں ہم نے ایکچولی پروکرسٹینیشن میں نہیں گزارنا، ہم نے ایک پراپر پلان کی طرح چلنا ہے. ہم نے ایک گائیڈ لائن بنانی ہے، اس کے طرف ہم نے جو ہے فوکس رکھنا ہے. اپنے ایک ٹارگٹ بنا لیں اور اس ٹارگٹ کے پیچھے چلتے جائیں. اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے کنٹینیوسلی اپنے نالج میں انہانس کرنا ہے اور اس نالج کو امپلائی بھی کرنا ہے. صرف نالج حاصل کرنا بڑی بات نہیں ہے. دیکھیے میں ایک ایوریج گریڈس والا اسٹوڈنٹ تھا، مگر جب میں فیلڈ میں آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ ہم نے شاید اپنا ٹائم بہت زیادہ ضائع کیا. تو میری کوشش ہوگی کہ آپ لوگ اسٹڈی فار دی سیک آف نالج کریں، اسٹڈی فار دا سیک آف گریڈس نہ کریں. اس سے جو ہے آپ کی جو ہے ریٹ آف امپلائمنٹ بھی بڑھے گی، آپ کی جو ہے بہت سی جگہوں پہ آپ سکسیس بھی ہوں گے. اور دوسری بڑی بات ہے آپ اپنے اندر سوشل اسکلس پیدا کریں. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ صرف آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے کسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہونا. آپ فل ٹائم سوشل گیدرنگس میں جائیں، اپنے فرینڈس کے سرکل بنا لیں، لوگوں کے ساتھ ملیں اور ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ سیکھیں. آپ کے نیٹ ورکس آپ کو آگے چل کر بہت زیادہ کام دیں گے. تو یہ چیزیں آپ کرنے کی کوشش کریں. نیٹ ورکس بنائیں، جو ہے اسٹڈی فار دا سیک آف نالج اور پروکرسٹینیشن کو اوائڈ کریں. ہماری یوتھ جو ہے بہت زیادہ چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے جو ہے ایک قسم کے ایکسکیوزز بنا لیتے ہیں. یہ ایکسکیوزز ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایکسکیوزز ہمیں ایک بہانہ دے رہے ہیں کہ ہم پیچھے رہیں. تو آپ نے اپنی اسٹرائیو پوری کرنی ہے. ہو سکتا ہے کہیں پہ آپ کو جو ہے کچھ فیس کرنے پڑے، مگر آپ کوئی بھی اپرچونٹی ضائع ہونے نہ دیں. آپ کو کہیں بھی کوئی اپرچونٹی ملی ہے اس اپرچونٹی کو اویل کریں. اور دوسری بات یہ ہے بہت ساری اپرچونٹیز ہمارے ہاں آ رہی ہوتی ہیں، ہم اس اپرچونیٹیز کو اویل نہیں کرتے. یہ یاد رکھیے اپرچونیٹیز آپ کے پاس بہت زیادہ شیپوں میں آئیں گی. وہ آپ کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے مگر وہ دروازے کو توڑ کر نہیں آئیں گی. دروازہ آپ نے کھول کر ان کے پاس جانا ہے اور وہاں سے اس اپرچونیٹی کو گریب کرنا. دیکھیں
آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ نے پیشنس دکھانے ہوں گے، آپ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، اور یہ جو کچھ کرنے کی جو لگن ہے نا وہ آپ کو بہت آگے لے جائے گی۔ اگر آپ نے ایک مشن بنا لیا اپنا، اور اس کو جو ہے حاصل کرنے کے لیے آپ نے اسٹرائیو کرتے رہے، کیونکہ سکسیس ہمیشہ اسٹرائیو کرنے کا ہے، اور سکسیس اینڈ پوائنٹ نہیں ہوتے، اسٹرگل جو ہے بڑی نعت ہے، اور اسٹرگل ہی جو ہے مین وجہ ہے۔ ہمارے جو وائس چانسلر ہوتے ہیں سر نثار احمد صدیقی صاحب، ان کی ایک بات تھی کہ وہ کنٹینیوسلی کہتے تھے کہ آپ اسٹرگل کریں، اور اسٹرگل کا طریقہ آپ دیکھیں، ان کا ایک بہت مشہور بات وہ کہتے تھے کہ ڈونٹ کمپلین آف ڈارکنیس، لائٹ اے کینڈل، آپ اپنے کینڈل خود جلائیں اور انتظار نہ کریں کہ لائٹ آئے۔ اپنی جو ہے ہوریزن کو بہت براڈن کریں، اپنے جو ڈریمز ہیں وہ بڑے بڑے ڈریمز رکھیں ذہن میں، اپنی اچیومنٹ ہمیشہ ٹارگیٹ بہت، جیسے اگین میں اپنے وی سی صاحب کی بات کرتا ہوں، وہ کہتے تھے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے اسکائی از دی لمٹ، مگر ان کی بات میں بہت زیادہ یہ تھی، مجھے بہت زیادہ انسپائر کرتی ہے ان کی بات، وہ یہ کہتے تھے کہ اسکائی از آور فرسٹ اسٹیپ۔ سو آپ جو ہے اتنا اپنے ہوریزن کو براڈ کریں کہ آپ جو کوئی نہیں کر سکتا وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے، وہ ہم میں سے تھے، ہمارے طرح کے انسان تھے، انہوں نے ایک جگہ پہ پہنچا، اور آپ بھی اسی جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں۔